أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 سے 35۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے دو بڑے اور بنیادی موضوعات کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلا موضوع وہ ہے اللہ رب العزت کی آفاق میں، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں۔ گزشتہ آیات میں شرک کی مذمت تھی اور توحید کا تذکرہ تھا۔ اب اللہ رب العزت نے مشرکین کو، جو اللہ کے ساتھ دیگر ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے لاجیکلی دلائل کے ساتھ، بلکہ عقلی دلائل کے ساتھ یہ سمجھایا ہے کہ اس کائنات کے اندر اس اکیلے ایک اللہ کے وجود کی اور اس کی وحدانیت اور توحید کی بے شمار نشانیاں موجود۔ اگر تم غور و فکر کرو، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے بھی بہت سی نشانیاں ہیں، اور پھر اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اور ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں کے لیے بھی بہت سی نشانیاں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں 6 بڑی نشانیوں کی طرف انسان کی توجہ مبذول کروائی کہ ان پہ غور و فکر کرو کہ کیا یہ سب اتنی بڑی بڑی نشانیاں، یہ اتنے بڑے بڑے معجزات، کیا یہ سب اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی نے
یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے یا صرف اور صرف اکیلے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ تم خود ہی اگر غور کرو گے تو جنہیں تم اللہ کے علاوہ مصیبت دور کرنے والا، اولاد دینے والا اور بڑے بڑے اختیارات کا مالک سمجھتے ہو، تم خود ہی غور کرو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ کائنات کے اندر رونما ہونے والے بڑے بڑے جو معجزات ہیں، بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں، ان میں ان کا کوئی حصہ، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ تم خود تسلیم کرو گے تو پھر اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیوں ٹھہراتے ہیں؟ اور پھر دوسرا مضمون اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں بیان فرمایا ہے، آخری 2 آیات، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا جتنا بھی نظام ہے، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، نباتات، جمادات، جو کچھ بھی سلسلے چل رہے ہیں، یہ سب رنگینیاں ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ عارضی ہیں، عارضی، یہ سارا کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ اور اگر کسی انسان کی زندگی میں یہ سارا کچھ فنا نہ بھی ہو، تہس نہس نہ بھی ہو، تو انسان نے خود ہی فنا ہو جانا ہے، انسان کو خود ہی موت نے آ چھونا ہے، اور اس نے اس بڑی زندگی کو، اس بڑے میلے کو چھوڑ کے چلے جانا۔ تو موت کا ذائقہ ہر شخص نے چکھنا ہے، یہ حقیقت بھی اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں بیان کی، اور پھر ساتھ یہ بتا بھی دیا کہ یہ ساری کائنات اور تمہیں جو ہم نے 20، 40، 50، 60، 70 سال جو زندگی دی ہے نا، اور پھر اس کے بعد تمہیں موت کا جام پلا کر ہم اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تو یہ سارا کچھ تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے۔ اس زندگی میں ہم تمہیں کبھی صحت کے ساتھ، کبھی تندرستی کے ساتھ، کبھی خوشحالیوں کے ساتھ آزماتے ہیں، اور کبھی ہم تجھے مال کی تنگی کے ساتھ آزماتے ہیں، کبھی ہم تجھے بیماری کے ساتھ آزماتے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر پھر پتہ چلتا ہے کہ تم میں سے کون اس زندگی کے اندر اپنے مقصد حیات کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق وہ خوشی میں اور غمی میں، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، بیماری میں اور صحت و تندرستی میں، کون ہے جو ہر حال میں ہماری اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور ہمارا شکر بجا لاتا ہے، اور کون ہے جو ان نعمتوں کے ملنے پر بہک جاتا ہے، ہماری عبادت سے دور چلا جاتا ہے، اور کون ہے جو ہماری طرف سے آزمائشیں آنے پر نا امید ہو کر ہم سے دور ہو جاتا ہے یا ہماری ناشکری اور کفر کرتا ہے۔ یہ اس دنیا کی زندگی کے پیدا کرنے کا بنیادی مقصد ہے، تمہاری آزمائش، تمہارا امتحان۔ ہم میں سے ہر شخص ہر وقت امتحان سے گزر رہا ہے، اور پھر اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آیات زیر تفسیر میں یہ بات آپ کو مخاطب کر کے کہلوا دی کہ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ کو فوت ہو جانے کا طعنہ مارتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کو موت آ جائے گی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ذرا یہ کہیے کہ اگر مجھے موت آ جائے گی تو کیا تم ہمیشہ رہو گے؟ موت تو ہر خاص و عام کو آ کر رہے گی، موت کا جام تو ہر ذی روح نے چکھنا ہی چکھنا ہے، چاہے کوئی کافر ہے یا مومن، مرد ہے یا عورت، صحت مند ہے یا بیمار، اللہ کا نبی ہے یا ولی،
ہر ایک نے موت کا جام چکھنا ہی چکھنا۔ یہ موت کوئی عیب اور برائی نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ انبیاء کرام، اولیاء اعظام کے متعلق موت کا لفظ بولتے وقت بڑا ہی پریشان ہوتے ہیں، بڑا پریشان ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید یہ ان کی گستاخی ہے۔ اللہ اکبر! حالانکہ موت تو مومن کے لیے ایک اللہ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے، اس لیے کہ موت کے بغیر اللہ سے ملاقات ممکن ہے۔ موت کے بغیر تو اللہ سے ملاقات ممکن ہی نہیں۔ موت کا جام پئیں گے تو آخرت کا سفر شروع ہوگا، اور اس کے بعد پھر اللہ سے ملاقاتیں اور اللہ کا دیدار اور اللہ کی جنت کا حصول ہوگا۔ اس لیے یہ کوئی عیب نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اپنے نبیوں کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا۔ پہلے پارے سے شروع ہو جائیں اور آخر تک کئی صورتوں، کئی پاروں میں۔ پہلے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، صاف صاف موت کا لفظ کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے، تم وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی؟ تو وہاں پاس تھے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی اور تم نے سن لی تھی؟ اور بھی سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوا۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیات زیر تفسیر میں اللہ پاک نے موت کا لفظ استعمال کیا، اور دوسرے مقامات پہ بھی استعمال کیا۔ انک میت و انہم میتون، میت کا لفظ بھی استعمال کر دی۔ اور ہمارے کئی مسلمان بھائی جو ہیں وہ اولیاء اللہ کے لیے، انبیاء کرام کے لیے موت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے بڑا کنی کتراتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اور متبادل لفظ بول دیا جائے جس سے شاید وہ اس مرحلے سے گزرنے سے بچ جائیں گے۔ کبھی کہتے ہیں وصال فرما گئے، کبھی کہتے ہیں انتقال فرما گئے۔ اللہ پاک نے تو سیدھے لفظ بولے ہیں۔ اب قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ آپ نہ کریں، موت کا لفظ اب اردو میں استعمال نہیں ہوتا کیا؟ آپ نہ ترجمہ کریں، جو قرآن کا لفظ ہے وہی بول دیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا جام ہے جو ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو چکھنا ہی چکھنا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ احادیث کی اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، کیسے کیسے آپ پہ یہ وقت آیا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 30 سورۃ الانبیاء۔ اولم، آوا یا آفا، یہ عربی زبان میں جب بھی استعمال ہوتے ہیں، آ کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے اردو زبان کے اسلوب میں، اور واؤ کا ترجمہ یا فا کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے۔ آوا اور کیا، لم یرا نہیں دیکھا، آوا لم یرا اور کیا نہیں دیکھا، الذین ان لوگوں نے یا جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، اور کیا جن لوگوں نے کفر کیا نہیں دیکھا، یعنی ان لوگوں نے کیا نہیں دیکھا، ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین، کانتا دونوں تھے، کانا تھا اور کانت مؤنث کے لیے تھی، اور کانتا اس کا تثنیہ ہے۔ کانتا اصل میں عربی زبان میں السماء آسمان اور الارض زمین، یہ دونوں مؤنث ہیں، اس لیے کانا مذکر کا تثنیہ کا صیغہ استعمال کرنے کی بجائے کانت کی تثنیہ کانتا استعمال کیا۔ کانتا تھے دونوں، رتقن
راتکن آپس میں اچھی طرح ملے ہوئے تھے. راتکن کا معنی اچھی طرح ملے ہوئے. فا پھر یا تو فتقنا. فتقن کا معنی ہوتا ہے جڑی چیزوں کو الگ کرنا. راتکن کا معنی دو چیزوں کو اچھی طرح ملانا. اور فتقن کا معنی دونوں کو الگ الگ کر دینا. تو فتقنا ہم نے الگ الگ کر دیا یا پھاڑ کر الگ کر دیا. ہما ان دونوں کو. پوری آیت کا یا پورے جملے کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اور کیا جن لوگوں نے کفر کیا، کفر سے مراد اللہ کا سرے سے انکار کر دینا کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ بھی کفر ہوتا ہے. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، یہ بھی کفر ہی کی ایک قسم ہے جسے شرک کہتے ہیں. تو کافر و مشرک دونوں کو اللہ پاک مخاطب کر رہے ہیں. اور کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھا کہ سارے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا. تو کافروں نے نہیں دیکھا. اب جو سائنس میں ریسرچ کرنے والے ہیں انہوں نے تو دیکھ بھی لیا ہے اپنی آنکھوں سے، ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے. اور جنہوں نے نہیں دیکھا، ان پڑھ ہیں یا انہوں نے اس حوالے سے ریسرچ نہیں کی، تو ان کے متعلق یہ ہے کہ اللہ پاک نے جہاں قرآن مجید میں لم یرا یا لم ترا کا لفظ بولا ہے، کیا نہیں اس نے دیکھا، کیا نہیں تو نے دیکھا. الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. ہم نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا تو نہیں. کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ ہم نے دیکھا تو نہیں، اپنے آپ کو پیدا ہوتا. تو اس ایسے الفاظ کا اور ایسی آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے لم یرا نہیں دیکھا مینز کہ نہیں جانا. لم یعلم نہیں جانا، نہیں غور و فکر کیا. تو ڈائریکٹ اگر انسان اپنی آنکھوں سے نہ بھی دیکھے تو کم از کم اس کو کسی سے سن کر کہیں نہ کہیں سے اسے اس بات کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ ایسے ہوا تھا. جیسے آج کی سائنس نے تو باقاعدہ یہ نظریہ پیش کیا ہے نا بگ بینگ کی تھیوری، کیا کہ ساری کائنات پہلے یکجان تھی، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں الگ الگ ہوئی تھیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، سارا کچھ الگ ہو گیا. تو اللہ پاک نے بھی آیت زیر تفسیر میں یہی فرمایا. اور کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھا کہ سارے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ الگ کر دیا. زمین اور آسمان آپس میں اس طرح ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو پھاڑ کر الگ الگ کر دیا. آسمانوں کو اللہ پاک اوپر لے گئے، پھر آسمانوں کے درمیان بھی اللہ نے فاصلہ پیدا کر دیا، اور زمین اور آسمانوں کے درمیان بھی اللہ پاک نے اتنا زیادہ ڈسٹینس، فاصلہ اور فضا پیدا کر دی. بعض مفسرین نے اس کا یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ آسمان بالکل ملا ہوا تھا، بند تھا، اس سے کوئی پانی کا ایک قطرہ اور بوند بھی زمین پر نہیں گرتی تھی، اور زمین بالکل بند تھی، ملی ہوئی تھی، جڑی ہوئی تھی، اور اس میں سے ایک پتا بھی نہیں اگتا تھا، ایک کومپل، ایک پودا بھی نہیں اگتا تھا. تو اللہ پاک نے دونوں کے اندر سوراخ بنا دیے، اور آسمان سے سوراخ بنا دیے زمین پر پانی برسانے کے لیے. تو پھر زمین کے اندر بھی اللہ پاک نے پانی کی وجہ سے مسام پیدا کر دیے، اور اس طرح پھر زمین سے سارا کچھ اگنا شروع ہو گیا. یہ بھی بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائی، بنایا کی بجائے بنائی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آگے مؤنث چیز آ رہی ہے. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائی، من الماء، پانی سے، کل شیء، ہر شے، ہر چیز، حیٍ، زندہ، شیء حیٍ، زندہ چیز.
اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی۔ افلا یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ ان چیزوں پہ غور و فکر کر کے بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ ساری جاندار چیزوں کی تخلیق میں جو ایلیمنٹ شامل تھے، جو عنصر شامل تھے نا، ان میں ایک عنصر، ایک ایلیمنٹ وہ پانی تھا۔ انسان کی تخلیق میں اگرچہ مٹی زیادہ غالب تھی، لیکن پانی کا عنصر بھی شامل تھا۔ اسی طرح دیگر جو مخلوقات ہیں، جن ہیں، آگ سے پیدا کیا گیا، لیکن ان کے اندر بھی پانی کا عنصر شامل ہوگا۔ اور فرشتوں کو اللہ نے نورانی مخلوق بنایا، نور سے پیدا کیا، تو ان کی تخلیق کے اندر بھی پانی کا، واٹر کا، H2O کا ایلیمنٹ موجود ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ بہرحال جو بطور خاص انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں اور نباتات ہیں، یہ ساری چیزیں تو پانی سے پیدا ہوئی ہیں۔ ان کی زندگی تو اللہ پاک نے پانی کے ساتھ ہی رکھی، پیدا بھی پانی سے کیا، اور ان کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ لوگوں کو سنائی تھی، اس وقت کوئی سائنس میں لوگوں کی اتنی ریسرچ آیا تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کوئی سائنسدان تو نہیں تھے۔ آپ کا اس وقت اتنی بڑی حقیقت سے پردہ اٹھانا، جس کو آج سائنس تحقیق کے بعد ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر جاندار کا جو سیل ہوتا ہے نا، خلیہ، اس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ کوئی بھی جاندار چیز آپ مارتے ہیں تو اس میں سے لیکوڈ نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سے 1450 سال پہلے یہ بتا دینا کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو، جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، یہ آپ کی نبوت و رسالت کی صداقت و حقانیت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ آخر آپ کے پاس کوئی سورس تو تھا نا علم کا، اور وہ وحی کا سورس تھا، سائنس کا تو کوئی سورس نہیں تھا۔ یقیناً اللہ پاک نے آپ کو یہ بتایا تھا، اس لیے آپ اللہ کے سچے رسول بھی ہیں۔ افلا یؤمنون، تو کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور اللہ کی توحید اور وحدانیت پر، اور اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، رواسیہ، مضبوط پہاڑ، لفظی معنی ہوتا ہے گڈی ہوئی چیز، رواسیہ، اور ہم نے بنائے، فی الارض، زمین میں، رواسیہ، یہ راسیتن کی جمع ہے، راسیتن، اس کی جمع رواسی، مراد پہاڑ ہیں، مضبوطی سے گڑی ہوئی چیز زمین میں کون سی ہے؟ پہاڑ۔ اور اب سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، ماہرین نے، ارضیات نے، تو انہوں نے بتایا کہ پہاڑوں کا کچھ حصہ باہر ہوتا ہے نا، تو اس کا اتنا ہی یا اس سے بھی زیادہ حصہ زمین کے اندر بھی گڑا ہوتا ہے۔ تو رواسیہ کا معنی مضبوطی سے گڑے ہوئے، مراد پہاڑ۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے، ان تمیدا، اردو زبان کے اسلوب میں یہاں لا کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ان اللہ تمیدا، کہ نہ وہ ہلا دے، یعنی زمین ہلا نہ دے، بہم، ان کو۔ عربی زبان کے اسلوب میں یہ لا کا مفہوم ویسے ہی لا کے بغیر ہی پورا ہو رہا ہے، اور اردو زبان میں لا کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے۔ اگر پہاڑ نہ گاڑے جاتے، پہاڑ گاڑنے سے پہلے یہ زمین پر زلزلہ تھا، یہ ان بیلنس تھی، تو اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین جو ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، الر جاتی،
سرک جاتی، الٹ جاتی، ایک طرف ایسے ہو جاتی تو پانی زمین کے اوپر جا چڑھتا، جو 70% حصہ پانی کا ہے تقریباً. اور اس پہ اگر زلزلہ رہتا ہر وقت، زندگی کیسی ہوتی؟ چند سیکنڈ کے لیے زلزلہ آ جائے نا، کئی دن تک انسان کی سر درد ٹھیک نہیں ہوتی، کئی دن تک. 2005 میں جب زلزلہ آیا تو اس وقت بھی یہ تجربہ ہوا، اور بعد میں بھی ایک دفعہ میں اس وقت سجدے کی حالت میں تھا، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. یقین کریں کتنے دن تک سر درد ٹھیک نہیں ہوئی تھی، صرف زمین نے چھوٹا سا جھٹکا لگایا، ہلکا سا. تو اللہ پاک نے کتنا کرم کیا، کتنا احسان کیا کہ ہماری زندگی کے لیے، زمین کے اندر سکون پیدا کرنے کے لیے پہاڑ رکھ دیے. حالانکہ زمین حرکت بھی کر رہی ہے، لیکن وہ جو ارتعاش تھا نا، وہ ایسی حرکت جو ہماری زندگی کے لیے ٹھیک نہیں تھی نا، اس کو اللہ نے روک دیا. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، اور ہم نے بنائے یا بنا دیے، فیہا، اس میں یعنی زمین میں، ہا کی ضمیر الارض کی طرف لوٹ رہی ہے، فجاجن، کشادہ راستے، کھلے راستے. فجاجن کا لفظی معنی کشادہ راستے ہی ہوتا ہے، کھلی جگہ کہہ لیں. اور سبولن، مزید آگے اللہ پاک نے کہہ دیا مزید تاکید کے لیے، سبولن سبیل کی جمع راستے. تو فجاجن کا پھر ترجمہ ہم کریں گے صرف کشادہ، اور سبولن راستے. یہ فیہا جو ہے نا، ہا کی ضمیر رواسیہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنا دیے، یعنی پہاڑوں میں. لعلہم، تاکہ وہ یہتدون، ہدایت پائیں، یا معنی ہے راہ پائیں، یعنی اپنی منزل تک پہنچ سکیں. ہدایت سے مراد دنیاوی ہدایت بھی ہو سکتی ہے کہ ان راستوں پر چل کر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ، ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ سکے، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ ان نعمتوں پر غور و فکر کر کے وہ ہدایت پائیں، توحید کو سمجھ جائیں اور اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیں. اللہ اکبر. اب پہاڑوں کے اندر اگر اللہ پاک رستے نہ بناتے، رستے اللہ نے کیسے بنائے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں. اللہ پاک نے پہاڑوں کے اندر ندیاں نالے چلا دی ہیں، پھر ان کو دریاؤں کی شکل دے دی. یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں کسی بادشاہ نے دریا یا کوئی ندی نالا چلوایا؟ حکومت کو نہیں کچھ بھی کرنا پڑا. یہ صدیوں سے، پتہ نہیں کب سے، جب سے یہ کائنات بنی ہے، اللہ پاک نے پہاڑوں کے اندر پانی چلا دیا اور پھر اس کو بہا کے رستے اندر بنائے ہوئے. اور کبھی ایسا ہوا کہ پانی جناب پیچھے سے کئی کلومیٹر سے فاصلے طے کر کر کے پانی رستے بناتا ہوا جا رہا ہو، اور آگے یکدم کو پہاڑ آ جائے، دائیں بھی پہاڑ، بائیں بھی پہاڑ، آگے بھی پہاڑ، اور آگے اس کے جانے کا رستہ ہی کو نہ ملے، تو انسانوں کو کاٹ کر اس پانی کو رستہ دینا پڑا ہو. ایسا نہیں. شروع سے ہی اللہ پاک نے پہاڑوں کی ترتیب ہی ایسے رکھی ہوئی ہے کہ پورے پہاڑوں کے سلسلے کے اندر جہاں بھی پانی ہوگا آپ کو پانی کا رستہ ملے گا. اور وہ جو پانی کا رستہ ہے نا، وہاں پہ پہاڑوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اور وہ پانی کے ساتھ ساتھ ہی پانی کی روانگی سے انسان نے پھر رستے متعین کیے کہ جیسے جیسے پانی آ رہا ہے نا، ویسے ویسے رستے اختیار کر لو. اکثر آپ دیکھیں گے کہ دریاؤں اور ندی نالوں کے ساتھ ساتھ ہی انسانوں نے رستے بنائے ہوئے. تو رستے بنیادی طور پہ تو اللہ نے بنائے، بعد میں انسان وقت کے ساتھ ساتھ ان کو پکا کرتا رہے یا ان کو مزید بہتر کرتا رہے تو الگ بات، لیکن بنیادی طور پہ اللہ پاک نے ہی پہاڑوں کے درمیان یہ رستے بنائے ہیں. اچھا، یہ رستے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ پہاڑوں پر آبادی ممکن تھی؟ ایک پہاڑ کے لوگ دوسرے پہاڑ کی طرف کیسے جاتے ہیں؟ 3-4 پہاڑوں کے بعد اگر کوئی آبادی ہے وہاں کیسے پہنچتے؟ تو یہ یقیناً
زمین و آسمان میں حیرت انگیز نظام قائم کیا ہوا ہے اللہ پاک نے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے بنایا آسمان کو سقفاً چھت، محفوظاً محفوظ. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے محفوظ. محفوظ چھت. دنیا کی چھتیں محفوظ نہیں ہوتی، کبھی ٹپک رہی ہوتی ہیں، کبھی چھتیں گر جاتی ہیں، اور کبھی یہ خاص میعاد پوری کر کے انسان خود ہی ان کو تبدیل کر لیتا ہے. تو اللہ پاک نے جو چھت بنائی ہے نا وہ بڑی محفوظ ہے، اور ایسی چھت ہے جو بغیر ستونوں کے، ستون اور پلر بھی کوئی نہیں، اور پھر گرنے سے بھی ہر طرح محفوظ رکھا اس کو. اور باوجود اس کے کہ یہ محفوظ چھت ہے، پھر بھی آسمان سے اللہ پاک سورج کی روشنی بھی بھیج رہا ہے، بارش بھی نازل فرما رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہا ہے، کئی کچھ اللہ پاک آسمان سے زمین پر بھیج رہا ہے، لیکن چھت انسان کے لیے محفوظ ہے. اللہ اکبر. تو سقف محفوظا، پروٹیکٹڈ سیلنگ، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. وہم، اور وہ، ان آیاتہا، اس کی نشانیوں سے. کس کی؟ آسمان کی. ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے السماء کی طرف. وہم، اور وہ، ان آیاتہا، اس کی نشانیوں سے، آسمان کی نشانیوں سے. آسمان میں بھی بڑی نشانی. کیسا خوبصورت چھت ہے. اللہ پاک نے سورۃ الملک میں فرمایا نا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے ڈیکور کر دیا. تو یہ ساری جو نشانیاں ہیں نا آسمان میں، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں. اتنی نشانیاں زمین میں، اتنی نشانیاں آسمان میں، پھر بھی وہ منہ پھیرنے والے ہیں. یا کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، یا کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تو ہے لیکن فلاں بھی کچھ ہے. اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، اوروں کو شریک کرتے. کیا یہ سارا منظم نظام کائنات چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور ہستی شریک ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے خلق اللیل، پیدا کیا رات کو، والنہار، اور دن کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو. کتنی چیزوں کا ذکر کر دیا. رات بھی اس نے پیدا کی، دن بھی اس نے پیدا کیا، سورج اس نے، چاند اس نے. اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ہستی ایسی ہے جس نے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پیدا کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا بادشاہ سے جو اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ذرا اس کا الٹ کر کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي کافر، ہکا پکا اور لاجواب ہو گیا کافر. کُلٌ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ، سب کے سب، کلن، سب کے سب، یعنی سورج ہے یا چاند ہے یا دیگر ستارے ہیں، کلن، سب، فی فلکن، ایک مدار میں ہے، آربٹ، ایک دائرے میں ہیں، یسبحون، تیر رہے ہیں. all in an orbit are swimming. یسبحون کا معنی ہوتا ہے تیرنا، لیکن اگر عام طور پہ تیراکی سوئمنگ تو پانی میں ہوتی ہے، لیکن فضا میں اگر کوئی تیزی سے چیز بھاگ رہی ہو تو اس کو بھی تیرنا کہہ لیتے ہیں. تو یہاں اس سینس میں اللہ پاک نے ان کو تیر رہے ہیں کہا کہ کوئی سپورٹ نہیں ہے اور وہ فضا کے اندر اتنی تیزی سے چکر لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں اتنا بڑا سورج، مجال ہے کہ ایک منٹ بھی کہیں آگے پیچھے ہو جائے. اللہ اکبر. دنیا کے اندر جہاز لیٹ ہو جاتے ہیں، ٹرینیں لیٹ ہو جاتی ہیں، انسان لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اتنی بڑی مخلوق، سورج لاکھوں زمینوں کے برابر ہے سورج، مجال ہے آگے پیچھے ہو جائے. یہ اس کی کاریگری اور قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اور ان کو چلانے والا نہیں ہے.
آخری دو آیات میں اللہ پاک نے موت کا تذکرہ فرمایا کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وما جعلنا، اور نہیں ہم نے رکھی بنائی، لی بشرن، کسی بشر کے لیے. یاسین صاحب، اور ہم نے کسی بشر کے لیے نہیں بنائی. وما جعلنا، اور نہیں ہم نے رکھی، لی بشرن، بشر نکرہ ہے، کسی بھی بشر کے لیے، من قبل کا، آپ سے پہلے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے نہیں رکھی الخلد، ہمیشگی. خالدون جو اکثر پڑھتے ہیں وہ بھی اسی سے، خلد ہمیشگی. ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. آفا، تو کیا ان اگر متا، کیا ترجمہ کروں اب میں اس کا، متا، تجھے موت آ جائے، فہم، تو وہ الخالدون، ہمیشہ رہنے والے. تو کیا اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا یہ جو آپ کو موت کا یا چلے جانے کا یا فوت ہو جانے کا یا مٹ جانے کا تانا مار رہے ہیں جس طرح سورۃ الکوثر میں ہے، تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ میں نہ تو بندہ تب مارے نا کہ بھائی خود فوت نہیں ہونا. یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، یہاں سے اہل علم نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو چکے. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی وہ زندہ ہیں جی ابھی. حضرت خضر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے نا، حضرت موسیٰ کے دور میں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو بھی ہمیشگی نہیں عطا کی. تو پھر آپ سے پہلے سب لوگ فوت ہو چکے. رہی یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ سے پہلے ہیں، لیکن ہمیشگی ان کو بھی نہیں ملی. ان کو عارضی طور پہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے. موت بہرحال ان کو بھی آ کے رہے گی، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے. کل نفس، ہر جان ذائقۃ الموت، ہر جان ذائقۃ الموت، موت کو چکھنے والی ہے. ذائقہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، چکھنا. الموت، موت کا لفظ استعمال کیا یہاں بھی اللہ پاک. کل نفس، ہر جان، جو بھی جان ہے، جو بھی ذی روح ہے، موت کا ذائقہ چکھنے والی. وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم مبتلا کرتے ہیں یا ہم آزماتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم مبتلا کرتے ہیں یا آزماتے ہیں، کم، تمہیں، بالشر والخیر، برائی اور بلائی کے ساتھ، فتنتاً، آزمانے کے لیے. ہم مبتلا کرتے ہیں تمہیں اچھائی اور برائی میں، فتنتاً، بطور آزمائش، بطور امتحان یا آزمانے کے لیے. یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے اور تم پریشان ہو جاتے ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المومن، صحیح مسلم حدیث ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب اور انوکھا ہے. فرمایا اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کر کے رب کو راضی کر لیتا. اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تب یہ صبر کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا. فرمایا یہ توفیق مومن کے علاوہ کسی اور کے نصیب میں نہیں ہے. دونوں حالتوں میں رب سے اجر حاصل کر لیتا. وَإِلَيْنَا، اور ہماری ہی طرف. الینا شروع میں آ گیا ورنہ اس کا مقام آخر میں ہوتا ہے. وَإِلَيْنَا، اور ہماری ہی طرف، ہماری نہیں تو اور کس کی طرف، ہماری ہی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. بالآخر ہمارے پاس ہی آنا. اگر دنیا کی زندگی میں تمہیں بیماری سے یا صحت سے، خوشحالی سے، تنگ دستی سے، کسی بھی طریقے سے کچھ دے کر یا کچھ نہ دے کر، کچھ زیادہ دے کر یا کچھ کم دے کر،
کچھ دے کر یا کچھ چھین کر۔ اگر ہم تمہیں آزماتے ہیں تو اس کو اپنی آزمائش اور امتحان سمجھ کے اس کے اندر وہی کردار پیش کیا کرو جس کا تقاضا اللہ اور اس کے رسول نے تم سے کیا۔ اور یاد رکھو کہ بالآخر تم نے ہمارے پاس سے لوٹ کے آنا ہے، اور پھر جو کچھ تم نے کیا ہوگا اس امتحان کے اندر، تمہاری کامیابی یا ناکامی، اس کا صلہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ ہم سب کو موت عطا فرمائے تو کلمہ طیبہ پر، کلمہ توحید پر موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔